ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے عظیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا تعلیم القرآن یوٹیوب چینل۔ ناظرین، چینل بنانے کا مقصد تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے کی مشق کرنا، تاکہ تجوید کے اعتبار سے ہمارا قرآن کریم درست ہو جائے اور ہم تجوید کے خلاف پڑھنے کے گناہ سے بچ جائیں۔ ناظرین، اگر آپ بھی ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا کر آل کے آپشن پر کلک کریں، تاکہ اس سلسلے سے متعلق ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ تو چلیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کل کی ویڈیو میں ہم نے حرف عین تک پڑھا تھا۔ آج کے سبق میں حرف عین سے آگے ہم پڑھیں گے۔ ناظرین، حرف عین کے بعد حرف غین ہے۔ غین کو 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے اور موٹا کر کے پڑھیں گے۔ غین، غین، غین کا مخرج غین کی ادائیگی کی جگہ اور حلق کا اوپر والا حصہ جو منہ کی طرف ہوتا ہے اس سے غین ادا ہوگا۔ غین کے بعد ہے حرف فا۔ فا کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ فا، 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 فا کا مخرج فا کی ادائیگی کی جگہ اوپر والے درمیان کے جو 2 دانت ہیں ان کا سرا اور نیچے کے ہونٹ کا اندرونی حصہ یعنی تر حصہ، اس سے فا ادا ہوگا۔ فا، فا، فا کے بعد ہے حرف قاف۔ قاف کو 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ قاف، اور قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ قاف، قاف، قاف کا مخرج قاف کی ادائیگی کی جگہ زبان کی جڑ کوے کے قریب جب نرم تالو سے لگے اس سے قاف ادا ہوگا۔ زبان کی جڑ کوے کے قریب جب نرم تالو سے لگے اس سے قاف ادا ہوگا۔ قاف، قاف کے بعد ہے حرف کاف۔ کاف کو قاف کے مقابلے میں باریک پڑھیں گے۔ کاف، 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ کاف کا مخرج کاف کی ادائیگی کی جگہ زبان کی جڑ جب سخت تالو سے لگے اس سے کاف ادا ہوگا۔ کاف، کاف، کاف کا مخرج زبان کی جڑ جب سخت تالو سے لگے اس سے کاف ادا ہوتا ہے۔ کاف، کاف، کاف کے بعد ہے حرف لام۔ لام کو 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ لام، لام کا مخرج لام کی ادائیگی کی جگہ زبان کا کنارہ اوپر والے دانتوں کے مسوڑے۔ لام، لام، زبان کا کنارہ اوپر والے دانتوں کے مسوڑے۔ لام، اوپر والے درمیان کے جو 2 دانت ہیں ان کے مسوڑے، ان سے زبان کا کنارہ لگے اس سے لام ادا ہوگا۔ لام، لام، لام کے بعد ہے حرف میم۔ میم، میم کو 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ میم، میم کا مخرج میم کی ادائیگی کی جگہ بند ہونٹوں کے خشک حصے سے میم ادا ہوگا۔ میم، بند ہونٹوں کا خشک حصہ یہ میم کا مخرج ہے، میم کی ادائیگی کی جگہ ہے۔
اس کے بعد ہے حرف نون، 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 نون کا مخرج، نون کی ادائیگی کی جگہ، زبان کا کنارہ، اوپر والے دانتوں کے مسوڑے، اس سے نون ادا ہوگا، نون، نون۔ اس کے بعد ہے حرف واو، 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 واو کا مخرج، واو کی ادائیگی کی جگہ، ہونٹوں کو گول کرنے سے واو ادا ہوگا، واو، واو، واو کو 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ واو کے بعد ہے حرف ہا، 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 ہا کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ہا، ہا، ہا کا مخرج، حلق کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے، اس سے ہا ادا ہوگا، اقصی حلق، جسے اقصی حلق بھی کہتے ہیں، حلق کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے، اس سے ہا ادا ہوگا، ہا، ہا، ہا۔ اس کے بعد ہے حرف حمزہ، 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 حمزہ کو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے، حمزہ کا مخرج، حمزہ کی ادائیگی کی جگہ، حمزہ اور ہا کا مخرج ایک ہی ہے، یعنی اقصی حلق، حلق کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے، اس سے ہا اور حمزہ یہ دونوں کا ایک ہی مخرج ہے، حمزہ، حمزہ۔ اس کے بعد ہے حرف یا، 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 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، یا کا مخرج، یا کی ادائیگی کی جگہ، وہ زبان کا درمیان ہے اور زبان کے بالمقابل، زبان کے درمیان کا جو بالمقابل اوپر کا تالو ہے، یہ یا کا مخرج ہے، یا، یا، یا۔ ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی، اور الحمدللہ ہماری پہلی تختی مکمل ہو گئی ہے۔ اس میں ہم نے الفاظوں کو اچھی طرح ادا کرنے کی خوب مشق کرنی ہے، کیونکہ آگے آنے والے جتنے بھی سلسلے ہیں، دوران قاعدے کی باقی اسباق ہیں، باقی تختیاں ہیں، اور اس کے بعد نماز حنفی ہے، اور اس کے بعد پھر قرآن کریم ہے۔ ان ساری چیزوں کا دار و مدار اس پہلی تختی پر ہے۔ اس پہلی تختی کے الفاظ اور ان کی ادائیگی درست ہوگی تو آگے چل کر ہمارے لیے آسانی ہوگی، تو لہٰذا ہم نے جو ہے پہلی تختی کے جو الفاظ ہیں، حرف ہیں، ان کی جو ہے اچھے سے مشق کرنی ہے، تاکہ جو ہے آنے والے سلسلوں میں ہمارے لیے آسانی ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔